آج معاشرے کے اندر جو لوگ مانگتے ہیں نا، سوال کرتے ہیں، انہیں تو مل ہی جاتا ہے، لیکن کم از کم لوگوں کو محلے میں، شہر میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو واقعتاً مستحق ہیں لیکن کسی سے سوال نہیں کرتے، انہیں اپنی عزت نفس کا خیال ہے، مستحق ہوتے ہیں لیکن کسی سے مانگتے تک نہیں ہیں۔ تو فرمایا یہ لوگ صحیح معنوں میں حقدار ہیں، اور ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ ہر بندہ جانتا ہے برادری کے اندر کون لوگ ہیں جو مستحق ہیں، ان کے حالات کیسے ہیں، ان کی گزر اوقات کیسے ہو رہی ہے۔ شہر کے اندر جو بندہ رہتا ہے اسے کم از کم ایسے لوگوں کا پتہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ لوگ جو ہے آفرین ہیں، ان کو اللہ پاک نے بھی ان کی تعریف کی ہے۔ اور ایک واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی 3 پسندیدہ چیزیں بیان فرمائیں۔ ابو بکر صدیق نے بھی عرض کیا مجھے بھی اس دنیا میں 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے، پھر حضرت عثمان بن عفان نے، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی پسندیدہ چیزیں بیان فرمائیں۔ اللہ پاک نے یہ منظر فرشتوں کو دکھایا اور انہیں یہ ساری کارروائی بتائی کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پسندیدہ چیزیں یہ بیان کیں، ابو بکر نے یہ بیان کیں۔ تو اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ آپ جائیں، اپنی 3 پسندیدہ چیزیں بھی بیان کریں اور میری طرف سے بھی 3 پسندیدہ چیزیں سنا دیں۔ چنانچہ حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ان کنت فی الدنیا، اگر میں بھی دنیا والوں میں سے ہوتا تو مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ پہلی چیز فرماتے ہیں ارشاد الضالین، گم کردہ راہوں کو راہ راست پہ لانا، جو راستہ بھٹک جائیں انہیں سیدھے راستے پہ لگانا، یہ مجھے پسند ہے اور مجھے محبوب ہے۔ اور فرماتا ہے وَمُعَاوَنَةُ أَهْلِ عَيَالِ الْمُعْسِرِينَ، وہ لوگ جن کے گھر والے زیادہ ہیں، گھر کے افراد زیادہ ہیں، لیکن روزی کے وسائل اور ذرائع تھوڑے ہیں۔ یعنی گھر میں بعض لوگ ہوتے ہیں کمانے والا ایک ہوتا ہے، بیوی ہیں، بچے زیادہ ہوتے ہیں، گھرانہ بڑا ہوتا ہے، کمانے والا ایک ہے، تو بہت مشکل سے وہ گزر اوقات کرتے ہیں۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ ایسا گھرانہ جو زیادہ افراد پر مشتمل ہو، ایسا بندہ جس کی کفالت میں بہت سارے افراد ہوں لیکن وسائل اور ذرائع تھوڑے ہوں، ایسے لوگوں کی مدد کرنا یہ بھی مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ مجھے ان لوگوں کی مخفی طریقے سے امداد کرنا جو واقعتاً مستحق ہے لیکن امن ضمیر نہیں بیچتے، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے، مستحق ہے لیکن کسی سے مانگتے نہیں۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ مخفی طریقے سے جا کر ایسے لوگوں کی معاونت کر دینا، امداد کر دینا، انہیں پتہ بھی نہ چلے، ان کے گھر میں جا کے کوئی چیز رکھانا، ان کی امداد کر دینا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ عزت دار ہوتے ہیں وہ کب ایسی چیز کو برداشت کرتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں نا کمال تشنگی میں خون جگر پی لیں لیکن دستے سوال کسی کے سامنے دراز نہ کریں۔ اپنے جگر کا خون پی کے اپنی گزر اوقات کر لیں لیکن یوں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگنا، یہ ان کی جو ہے نا بالکل ان کے ضمیر کے خلاف ہے، ان کا ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں ایک شاہین پرندہ ہے اور ایک کرگس جو لدھ ہوتی ہے، ہم اسے اپنی زبان میں ہیل کہتے ہیں، ادھر ہمارے علاقے میں گدھ، وہ جو مردار کھاتی ہے، جب کوئی جانور مر جاتا ہے اسے پھینک دیا جاتا ہے تو وہ اسے آ کے کھاتی ہے۔ حالانکہ شاہین دیکھو، جیسے شاہین کی پرواز ہے ایسے ہی گدھ کی بھی پرواز ہے، دونوں ایک جیسے جانور ہیں
لیکن گدھ جو ہے وہ ہمیشہ مردار کھاتی ہے، وہ اللہ پاک نے جو دی ہوئی صلاحیت ہے اسے استعمال نہیں کرتی۔ اور اسی طرح کا جانور اور پرندہ ہے شاہین، جو اللہ کی قدرت کو وہ اپنی طاقت سے، اپنی صلاحیت سے شکار کرتا ہے، وہ مرا ہوا نہیں کھاتا، وہ خود شکار کر کے کھاتا ہے۔ اور گدھ جو ہے وہ مردار کھاتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں، علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، دونوں کی پرواز ہے اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور ہے۔ دونوں اسی ایک جہان میں اور اس فضا میں اڑتے ہیں، لیکن کرگس کا جہاں اور، شاہین کا جہاں اور۔ کرگس جو ہے وہ ہمیشہ دوسروں کی جو ہے نا جیب پہ نظر رکھتی ہے، کوئی چیز مر جائے تو پھر اسے کھاتی ہے، اور شاہین خود شکار کرتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں، اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے، یار جوانی ہے، کوئی کاروبار کر لو، کوئی مزدوری کر لو۔ کئی لوگ ہیں بیچارے وہ صبح سے لے کر شام تک مزدوری کر کے حق حلال کھاتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، خواہ مخواہ نوجوان ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں۔ بھائی اللہ پاک نے جو صلاحیت، اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو یوں سوال کا دامن پھیلا لیتا ہے، ہاتھ پھیلا لیتا ہے نا، فرمایا پھر ہمیشہ کے لیے کبھی اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ یہ بندہ مر جائے گا لیکن کبھی اس کی ضروریات نہیں پوری ہوں گی، اللہ پوری نہیں کرے گا، ایک پہ ایک بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے یہ سوال کرنا، یہ مانگنا کوئی ٹھیک کام نہیں ہے۔ آج اللہ معاف کرے، بہت جو ہے نا لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بندے کے اوپر کچھ حالات ایسے آ گئے، بندہ کسی سے ادھار لے لے، ادھار لے لے، اس کی تو دیکھو نا عزت نفس ہوتی ہے، ادھار لینے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بندہ کسی سے اللہ کے لیے مانگنا شروع کر دے، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ بندے کو اپنی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو حضرت جبریل نے 3 چیزیں اپنی پسندیدہ بیان کی اور 3 چیزیں اللہ کی پسندیدہ بیان کی۔ پہلی کیا چیز ہے؟ بذل الاستطاع۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندے کو میں جوانی دوں، بندے کو میں مال دوں، تو بندہ اس جوانی اور مال کو میرے راستے میں میرے کلمے کی سربلندی کے لیے کھپا دے تو مجھے یہ بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور دوسری چیز والصبر عند الفاقہ، فاقے کے وقت بندہ صبر کرے تو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ والبکاء عند الندامہ، اور ندامت کے وقت رونا، اشک بہا دینا، اللہ پاک کی خوف کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے جس بندے کے آنکھوں میں آنسو آ جائے، اللہ پاک کو اللہ کے خوف کی وجہ سے رونا یہ بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔